سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ شہادتین کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ جس کا نام ریان سیرابی کا ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ حضرت ابن عباس سماحت مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ بے تحاشا رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز وہ ہے ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے، وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی آدمی نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ میرا قابو چلا جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے برا دور تھا۔ اگر خدا ناخواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دل میں اسلام کا ہون ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، امر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر کیا؟ تمہیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا سارا قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ دور تھا جبکہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ وہ برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری ہمت نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک معلوم کی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا 3 دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونا دھونا اور شور کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ جہالت کے زمانے کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکے ہوں تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا اور فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوال کے جواب کیا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو
जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक खत्ताब के बेटे, जाओ लोगों में यह ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खत्ताब के बेटे, जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले लोग ही दाखिल होंगे। हज़रत अबू लैला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है, मैं तो तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। हज़रत अबू लैला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारी हालत पर अफसोस है, मैं तो तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की ख़त्म होने वाली रौनक है, और अच्छे अमाल जो हमेशा बाकी रहने वाले हैं वे आपके रब के यहाँ यानी आखिरत में सवाब के एतबार से 1000 दर्जा बेहतर है, और उम्मीद लगाने के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है। यानी अच्छे अमाल पर जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वे आखिरत में पूरी होंगी और उम्मीद से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसके बरअक्स माल व सामान से उम्मीदें पूरी नहीं होती। अल्लाह ताला का इरशाद है, माल और औलाद तो दुनिया की ज़िंदगी की ख़त्म होने वाली रौनक है, और अच्छे अमाल जो हमेशा बाकी रहने वाले हैं वे आपके रब के यहाँ यानी आखिरत में सवाब के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है, और उम्मीद लगाने के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है। यानी अच्छे अमाल पर जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वे आखिरत में पूरी होंगी और उम्मीद से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसके बरअक्स माल व सामान से उम्मीदें पूरी नहीं होती। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिसने नेक काम किए होंगे और वह ईमान भी रखता होगा उसको उसके अमल का पूरा बदला मिलेगा, और उसको ना किसी ज़्यादती का खौफ डर होगा और ना ही हक तलफी का, यानी ना यह होगा कि गुनाह किए बगैर लिख दिए जाएं और ना ही कोई नेकी कम लिखकर हक तलफी की जाएगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिसने नेक काम किए होंगे और ईमान भी रखता होगा उसको अमल का पूरा बदला मिलेगा, और उसको ना किसी ज़्यादती का खौफ व डर होगा और ना ही हक तलफी का, यानी ना यह होगा कि गुनाह के बगैर लिख दिए जाएं और ना ही कोई नेकी कम लिखकर हक तलफी की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर कायम की गई है। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस हकीकत की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب، سورج ڈھلنے کا وقت سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نماز ادا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفات یہ بیان کی ہے، وہ اپنے فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والوں میں تھے، وہ لوگ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور رات کے کچھ حصوں میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کریں، جو آپ کے لیے 5 نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دیں گے۔ فائدہ، قیامت میں جب لوگ پریشان ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اس پریشانی سے نجات ملے گی، اور حساب و کتاب جب شروع ہوگا اس سفارش کو حق کے مقام محمود کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفات یہ بیان فرمائی ہے، وہ لوگ اپنے رب کے سامنے سجدے میں کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور کھلے طور پر خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ستاروں کے ڈوبنے اور چھپنے کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ قسم اس پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو کیا تم اس کلام کو
سرسری بات سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم آپ پر اتار رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ بے شک اس قرآن کو روح القدس یعنی جبرائیل آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے۔